حر یہ کون تھا اور اس نے کس طرح سے یزید کے لشکر کو چھوڑ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو جوائن کیا، اور کس طرح یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنا۔ چینل پر 300 سبسکرائبر مکمل کروانے کے لیے میرا ساتھ دے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی یعنی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ اب بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ جب مقام ذی حشم پہنچے تو 60 ہجری کا آخری روز تھا۔ اس جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا۔ دوسری طرف ابن زیاد کو اطلاع ہو چکی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے صرف 2 منزل دور رہ گئے ہیں اور کوفہ کی طرف ان کی پیش قدمی تیزی سے جاری ہے۔ چنانچہ آپ کی گرفتاری کے لیے اس نے حر بن ریاحی کی کمان میں 1000 سپاہیوں کا لشکر روانہ کیا۔ یہ لشکر مقام ذی حشم پر پہنچا۔ حر نے تھوڑے فاصلے پر اپنے لشکر کو ٹھہرایا اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ عبداللہ بن زیاد نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لوں اور ادھر ادھر کہیں بھی نہ جانے دوں، آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لاؤں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حر کا لشکر جب مقام ذی حشم پہنچا تو شدید گرمی اور دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر میں موجود بہت سے سپاہی اور گھوڑے پیاس سے بےحال تھے کیونکہ ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ حر نے ان کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی مانگا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کو پانی پلایا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ جب آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے آئے تھے ان کو پانی پلایا گیا۔ حر نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ اور سلوک دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور آپ کے ساتھ مؤدبانہ طریقے سے پیش آیا۔ حر کو اہل کوفہ کے خطوط دکھائے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سن کر حر نے کہا واللہ ہمیں تو اس بات کا کوئی علم نہیں کہ آپ کن خطوط اور قاصدوں کا بار بار ذکر فرما رہے ہیں۔ اس پر آپ نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ وہ تھیلے لے کر آؤ جن میں ان لوگوں کے خطوط موجود ہیں۔ چنانچہ عقبہ نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ نے وہ خطوط تھیلوں سے نکال کر حر کے سامنے پھیلا دیے۔ حر نے کہا جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں تو امیر نے حکم دیا ہے کہ آپ جہاں بھی مل جائیں تو اس وقت تک آپ کو نہ چھوڑیں جب تک کوفہ میں عبیداللہ بن زیاد کے پاس نہ پہنچا دیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس حکم کے پورا کرنے سے زیادہ آسان تیرے لیے مر جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر واپسی کا حکم دیا تو حر نے مزاحمت کرتے ہوئے آپ کو روکنا چاہا، جس پر آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا اللہ کی قسم آپ کے علاوہ اور اگر کوئی دوسرا عرب مجھے بات کہتا تو میں اور اس کی ماں کو بھی یہی بد دعا دیتا، مگر رب کعبہ کی قسم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اچھے طریقے سے ہی کروں گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر تم آخر کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ حر بولا واللہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر حر نے کہا مجھے آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم نہیں ملا ہے، مجھے تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور اس بات کو ممکن بناؤں کہ آپ کوفہ میں داخل ہوں، لیکن اگر آپ کوفہ نہیں جانا چاہتے تو پھر کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ جو نہ تو کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ ہی مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہو۔ صرف یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے مناسب ہے۔ اس دوران میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں تاکہ اس کی رائے مجھے معلوم ہو جائے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کی اس بات کو مناسب جانا اور قادسیہ اور عزیب کے راستے میں بائیں طرف سے ہو کر روانہ ہو گئے، جبکہ حر اور اس کا لشکر آپ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بہاولہ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 245، بہاولہ تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ نمبر 678۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ذی حشم میں موجود تھا تو اس وقت حر کا لشکر آپ کا راستہ روکنے کی غرض سے پہنچا
تو اس وقت نماز کی ادائیگی کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر موجود مجمع سے خطاب ہو کر فرمایا، اے شامی جنگجوؤں اور اسلام کے دلیر مجاہدوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی زندگی عارضی ہے اور ہر انسان کو عارضی زندگی عطا ہوئی ہے، اس کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے جو عزت اور جلال و اکرام والا ہے۔ یہ زمین اور آسمان سب اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا، اس کی مشیت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے لوگو، تم اچھی طرح جانتے ہو میرا ادھر آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن تمہارے خطوط مسلسل میرے پاس پہنچے اور قاصد آئے کہ جلدی آئیں، چنانچہ میں آ گیا۔ اگر اب تم لوگ اپنی بات پر قائم رہنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر جاتا ہوں، ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر حر نے کہا، ان خطوط کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن تمہارے لشکر میں ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جنہوں نے مجھے خطوط بھیجے۔ اس کے بعد آپ نے وہ چند خطوط پڑھ کر سنائے۔ حر کے لشکر میں موجود بہت سے افراد نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے اور کوئی جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کر حر نے آپ سے کہا، اے نواسہ رسول، مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر کوفہ کی جانب لے چلوں، لیکن میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میں آپ پر تلوار اٹھاؤں، کیونکہ بہت سے مخالفین میرے ہمراہ ہیں، اس لیے مصلحت اسی میں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ جب رات ہو جائے تو آپ خواتین کا بہانہ کر کے ہمارے لشکر سے ذرا فاصلے پر پڑاؤ ڈالیں، اور جب لشکر والے سو جائیں تو آپ خاموشی سے جس طرف جانا چاہتے ہیں روانہ ہو جائیں۔ جب صبح ہوگی تو میں تھوڑی دیر آپ کو ڈھونڈنے کے بعد واپس ہو جاؤں گا اور ابن زیاد کو کوئی عذر پیش کر دوں گا۔ بہوالا تذکرہ الحسین صفحہ نمبر 62۔ ذی حشم کے مقام سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا، مگر حر کا لشکر بھی آپ سے کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اثناء راہ میں جب شام ہو گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر قافلے کو روک دیا۔ جب آدھی رات ہو گئی اور حر کے لشکر کے لوگ سو گئے، لشکر کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو تعینات کیا گیا وہ حر کے اپنے اعتماد کے لوگ تھے، تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر منیفیہ سے ہوتے ہوئے عزیب الجنات کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوران حر کے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کو چھوڑ کر روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا فوری طور پر لشکر آپ کے تعاقب میں چل پڑا۔ قافلہ جب مقام بیضا پہنچا تو نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا قافلہ رک گیا تاکہ نماز کی ادائیگی کر لیں۔ اسی اثناء میں حر کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے ظالم حکمران کو دیکھے جو ظلم و ستم کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال کر رکھا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتا ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اگر اپنی طاقت و بساط کے مطابق زبان یا ہاتھ سے اس کو نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کو بھی اس حکمران کے ساتھ ہی شمار کرے۔ بہوالا تاریخ طبری جلد 7 صفحہ نمبر 247۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے بعد حر نے آپ سے کہا، میں آپ کو آپ ہی کی جان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلواتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو میں آپ ضرور قتل کر دیے جائیں گے، اور اگر آپ سے جنگ کی گئی تو پھر بھی آپ ضرور مارے جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری بدبختی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ تم مجھے قتل کرو گے؟ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا جواب دوں۔ میں تمہیں اس کے جواب میں صرف وہی بات کہتا ہوں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہی تھی، جو اس صحابی کو یہ کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے باز رکھنا چاہتا تھا کہ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں لڑنے کے لیے جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ صحابی نے اس کے جواب میں یہ اشعار پڑھے جن کا اردو ترجمہ یہ ہے، میں ضرور جاؤں گا، عنقریب اپنے مقصد کو پورا کروں گا، اور موت جوان مرد کے لیے باعث ننگ و عار نہیں ہے، جبکہ اس کی نیت حق اور سچ ہو۔
اور مسلمان رہ کر جہاد کرے اور اپنی جان سے نیک لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اگر میں زندہ رہا تو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اور اگر میں مر گیا تو ملامت نہیں ہوگی۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حر خاموش ہو گیا اور اس کے بعد قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ بہاولہ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 248، بہاولہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 671۔ قافلہ عظیم الحجنات پر پہنچ گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ سفر کی مسافت طے کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، جبکہ آپ سے کچھ ہی فاصلے پر حر کا لشکر آپ کی نگرانی کرتے ہوئے آپ کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ قافلہ چلتے چلتے عظیم الحجنات تک پہنچ گیا۔ اس جگہ پر کسی زمانے میں نعمان کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ اس مقام پر کوفہ کی طرف سے 4 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان 4 سواروں میں سے ایک طرمح بن عدی تھے جو اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے اس مقام پر آ کر رک گئے۔ ان کی زبان پر یہ اشعار تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میری اونٹنی، تو طلوع فجر سے قبل ہمت کر کے چل کھڑی ہو، سب سے اچھے مسافروں کو سب سے اچھے سفر پر لے کر روانہ ہو، یہاں تک کہ شریف النسب آدمی تک پہنچ جائے جو عزت و مرتبہ میں بلند اور سخاوت و فیاضی میں دریا دل ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایک بھلائی کے کام کے لیے لایا ہے، جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک وہ اس کو باقی و سلامت رکھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان اشعار کو سنا تو فرمایا: اللہ کی قسم، مجھے پروردگار سے یہی امید ہے کہ اس کی مشیت میں ہم لوگوں کو مارا جانا یا فتح یاب ہونا دونوں ہی بھلائی کا کام ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان سواروں کی موجودگی کو دیکھ کر حر نے آگے بڑھ کر امام علی مقام سے کہا: یہ لوگ کوفہ سے آئے ہیں اور یہ آپ کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں، لہٰذا میں ان کو گرفتار کروں گا یا کوفہ کی طرف واپس بھیج دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس بات کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ان کے لیے بھی پسند نہیں کروں گا۔ اب جب کہ یہ میرے پاس آ ہی گئے ہیں تو میں ان کی حفاظت اپنی جان کی طرح کروں گا، کیونکہ اب یہ میرے ساتھی اور مددگار ہیں، اور تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب تک ابن زیاد کا خط نہ آ جائے اور اس کی رائے کا پتہ نہ چل جائے تو اس دوران کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ حر نے کہا: یہ بات ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا: یہ میرے ساتھ ہیں اور یہ بھی ان لوگوں کی طرح ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں۔ تم نے مجھ سے جو کہا تھا بس اس پر قائم رہو، ورنہ میں تم سے لڑوں گا۔ یہ سن کر حر نے خاموشی اختیار کر لی۔ بہاولہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 افراد سے دریافت فرمایا کہ وہ جہاں سے تم آ رہے ہو مجھے بتاؤ، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ کوفہ سے آنے والے ان 4 اشخاص میں سے ایک شخص مجمع بن عبداللہ عائزی نے کہا: کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کو رشوتیں دی گئی ہیں اور انہیں بہت زیادہ مال و دولت سے نواز دیا گیا ہے، اس لیے وہ آپ کے خلاف متحد و متفق ہو چکے ہیں۔ عام لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ پھر آپ نے قیس بن مسہر سے دوادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی جرات مندانہ شہادت کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جسے سن کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ پڑھی: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اس کے بعد آپ نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی اور فرمایا: یا اللہ، ہمیں اور ان کو جنت کی نعمت عطا فرما اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما اور اپنے ثواب کے ذخیروں میں سے بہترین حصہ عطا فرما دے۔ بہاولہ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 249، تاریخ الکامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53۔ اس کے بعد طرمح بن عدی نے صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس وقت بہت نازک حالات دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے چاروں طرف ارد گرد کا جائزہ لیا ہے، مجھے آپ کے ساتھ چند افراد کے علاوہ کوئی لشکر نظر آتا، ان کے علاوہ آپ کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر حر کا یہ لشکر جو آپ کے تعاقب میں ہے آپ پر ٹوٹ پڑے تو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ کوفہ سے روانہ ہونے سے 1 روز پہلے میں نے بیرون شہر ایک میدان میں سپاہیوں کی ایک کثیر تعداد کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آج تک کسی ایک میدان میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ یہ لشکر کہاں جانے کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے تو اس نے بتایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں
کہ اگر ہو سکے تو اس طرف جانے کے لیے ایک قدم بھی مزید نہ بڑھائیے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جانے کے خواہاں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت سے رکھے اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی رائے اور فیصلہ کر لیں، تو پھر آپ میرے ساتھ تشریف لے آئیے۔ میں آپ کو اپنے بلند ترین پہاڑ جس کو کوہ عجا کہا جاتا ہے وہاں پر لے چلوں۔ اللہ کی قسم وہ پہاڑ ایسا ہے جس کے باعث ہم لوگ سماتین، غسان و حمیر، نعمان بن منظر اور ہرا اسود احمر اقوام سے محفوظ و مامون رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ لوگ ہمیں کبھی بھی مطیع نہیں کر سکے۔ میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کو وہاں پر پہنچا دوں گا۔ پھر کوہستان، عجا اور سلمہ میں بنی طے کے جو لوگ آباد ہیں ان تک آپ کی دعوت کو پہنچا دوں گا۔ رب کعبہ کی قسم 10 دن کے اندر اندر آپ کے پاس قبیلہ طے کے سواروں اور پیادوں کا 20,000 کا لشکر جمع ہو جائے گا جو آپ کے سامنے شمشیر زنی کریں گے۔ ان میں سے جب تک ایک بھی شخص زندہ رہے گا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طرمح بن عدی کی اس پیشکش کو قبول نہ فرمایا اور اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری قوم کو بھلائی کا اجر عطا فرمائے، چونکہ ہمارا حر کے ساتھ ایک عہد ہو چکا ہے، اس لیے اب تمہارے ساتھ جانا اچھی بات نہیں ہے۔ بہاولہ تاریخ طبری صفحہ نمبر 250 جلد نمبر 5، بہاولہ تاریخ الکامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 54۔ اس کے بعد حر کس طریقے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بے دام بنا، انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اس کے اور مختار ثقفی کے حصوں کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔